ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام کی شروع کی 3 آیات کے فضائل پیش کرتا ہوں۔ آپ ان فضائل کو سننے کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا مہربان ہے، عمل کتنا مختصر ہے، لیکن اس کے اوپر اجر ہمارا اللہ ہم کو کتنا بڑا عطا فرماتا ہے۔ 7 انعام اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو، ان 3 آیات کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں ان 3 آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سرکم وجہرکم ويعلم ما تکسبون۔ 7 انعام بندے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ جو بندہ ان 3 آیات کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے 40 فرشتے مقرر فرما لیں گے۔ جو 40 فرشتے قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے، اور اس کا جو اجر و ثواب بنے گا، جو اجر و ثواب ہوگا، وہ سارا کا سارا ان 3 آیات کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اس سے جو ملتی جلتی روایتیں ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور یہ روایتیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور کے اندر نقل فرمائی ہے۔ وہاں پر روایت کیا ہے کہ جو بندہ ان 3 آیات کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو قیامت تک اس پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ان کے اعمال کا جو اجر ہوگا وہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر ایک دوسری روایت میں موجود ہے کہ جو بندہ ان 3 آیات کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس کا جو اجر ہوگا وہ اس پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت موجود ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اور اپنی جگہ بیٹھا رہا، اور اس نے ان 3 آیات کی تلاوت کر لی، اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے پہلے اس نے ان 3 آیات کی تلاوت کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی 70 فرشتوں کو مقرر فرما لیتے ہیں، جو قیامت تک تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ یہ تو وہ روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو اس سے ملتی جلتی تھی۔ بہرحال بندے کا جیسا اخلاص ہوگا، جیسی بندے کی ان اعمال کے اوپر استقامت ہوگی، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا انعام تو یہ ہے۔ دوسرا انعام بندے کو اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 3 آیات کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے، لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، اور جب شیطان اس پڑھنے والے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو وہ فرشتہ شیطان کو اس لوہے کے ہتھوڑے سے مارتا ہے، اس کی خبر لیتا ہے۔ اب جن حضرات کو وساوس کی بیماری ہے، برے خیالات بہت زیادہ ستاتے ہیں، ان 3 آیات کی وہ تلاوت کریں، اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ وساوس کی جو بیماری ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا کہ شیطان اور بندے کے درمیان اللہ تبارک و تعالی 70 پردے ڈال دیتے ہیں، 70 پردے اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتے ہیں۔ یہ تیسرا انعام ہے۔
اب چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالی بندے کو کیا عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یوں فرمائیں گے کہ میرے بندے تو میری رحمت کے سائے میں چل۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرما دے، تو بہت بڑی نعمت مل رہی ہے بندے کو۔ تو یہ چوتھا انعام ہے۔ پانچواں انعام اللہ تبارک و تعالی بندے کو کیا عطا فرمائیں گے کہ میرے بندے تو ان 3 آیات کی تلاوت کرتا تھا، جا میں تجھے ایک انعام یہ بھی دیتا ہوں کہ تو جنت کے پھل کھا۔ چھٹا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کو، ان 3 آیات کی تلاوت کرنے والے کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اور 7واں انعام بندے کو اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ کہیں گے کہ سلسبیل جو چشمہ ہے جنت کا، اس جنت کے چشمے کے اندر، اس نہر کے اندر تو نہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کو یوں فرمائیں گے میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ میں تمام روایتوں کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان 3 آیات کی تلاوت کے اوپر ہم پابندی کے ساتھ اس کو یعنی تلاوت کریں، ہم پابندی کریں استقامت کے ساتھ۔ جب آپ نے آج پہلی مرتبہ سن لیا، اب موت تک آپ اس بات کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم موت تک ان 3 آیات کی تلاوت روزانہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان 3 آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان 3 آیات کی تلاوت کے اوپر رکھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام انعام مجھے، آپ کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔